السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج الحمدللہ ہم نے رمضان المبارک کے روزے کے لیے 23ویں روزے کے لیے سحر کی ہے اور الحمدللہ آج کا ہم روزہ مکمل کریں گے۔ آخری عشرہ رمضان المبارک کا چل رہا ہے اور اس عشرے کے بڑے فضائل احادیث میں بیان ہوئے ہیں، لہذا ہم سب کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ رمضان المبارک کے اس آخری عشرے کو اللہ رب العالمین کی عبادت کے اندر، ذکر و تلاوت کے اندر صرف کریں اور اس کا ایک لمحہ بھی ضائع ہونے نہ دیں۔ آج کے ہمارے درس کا موضوع حیا اور پاک دامنی ہے، انشاءاللہ آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین کرام، میں نے آپ کے سامنے سورۃ النور کی آیت نمبر 30 تلاوت کی ہے۔ سب سے پہلے اس آیت کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے۔ جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے۔ سامعین محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، یعنی جب تمہارے اندر شرم و حیا نہ رہے تو پھر تم جو چاہے کرو۔ یعنی انسان کا دنیا میں باغیرت اور با اخلاق رہنے کے لیے حیا ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو بہت سے ایسے کام کرنے کے لیے روکتی ہے اور منع کرتی ہے جو عام طور پر انسان سر عام نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایمان کے 60 سے زیادہ شعبے ہیں، والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ ایک صحابی اپنے بھائی کو بٹھا کر کے حیا کے بارے میں اس کو سمجھا رہے تھے، اس کو واعظ کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، دع، چھوڑ دو، جانے دو، الحیاء من الایمان، یعنی ایمان کا، یعنی حیا کا تعلق ایمان سے ہے۔ اگر انسان کے دل کے اندر ایمان ہوگا، اللہ رب العالمین کو وہ مانتا ہوگا اور اللہ رب العالمین نے جو احکام ہمیں دیے ہیں، انسانوں کو دیے ہیں، ان پر وہ چلتا ہوگا تو وہ یقینی طور پر بلا شبہ باحیا ہوگا، باغیرت ہوگا۔ لیکن اگر یہ چیز اس کے اندر نہیں پائی جائے گی تو پھر انسان اپنے تمام کام کاج کے اندر بے غیرت ہو جائے گا اور حیا کا کوئی پاس و لحاظ نہیں کرے گا۔ ایک حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جو شخص دونوں جبڑوں کے بیچ میں یعنی زبان اور دونوں ٹانگوں کے بیچ میں یعنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو اسے یہ چیز معلوم ہوئی کہ حیا اور پاک دامنی کی اسلام کے اندر بڑی اہمیت ہے، اور احادیث میں بے شمار اور مختلف احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فضائل بیان فرمائے ہیں، اور اسلام نے یہ اپنے ماننے والوں کو یہ تعلیم دی ہے اور اس بات کی تاکید کی ہے کہ وہ اپنے تمام دائرے کے اندر، چاہے وہ گفتگو کا دائرہ ہو، چاہے وہ اخلاقی دائرہ ہو یا سماجی دائرہ ہو، جہاں کہیں بھی رہیں، حیا اور پاک دامنی کے ساتھ وابستہ ہو کر رہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر بیان فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اہل ایمان سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں، پست کر رکھیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ انسان ہمیشہ نیچے دیکھتا ہوا چلے، راستہ سامنے کا نہ دیکھے، بلکہ اس کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ انسان جب چلے تو اپنی نگاہ کو سامنے رکھے
اور نگاہ کے سامنے اگر اس طریقے کی کوئی چیز پیش آ جاتی ہے، اگر کوئی کسی نامحرم پر نگاہ پڑ جاتی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ پہلی نگاہ وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، یعنی جیسے نگاہ پڑے تو پھر انسان کو اس کی طرف سے اپنی نگاہ کو موڑ لینا چاہیے اور فوراً استغفار پڑھنا چاہیے، یعنی شیطان نے ہماری نگاہ کو بھٹکا دیا ہے۔ امہات المؤمنین ازواج مطہرات سے یہ بات مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سطر کو کبھی نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرمایا کہ اے علی، اپنی ران کو مت کھولو، یعنی ہمیں اپنے گھر کے اندر ہوں یا خاص طور سے اگر ہمیں باہر نکلنا ہو تو ہمیں ایسے کپڑوں کا استعمال کرنا چاہیے جو کہ ساتر ہوں، سطر کو چھپانے والے ہوں، اور جو لباس کا جو اصل مقصود ہے وہ یہ ہے کہ جسم کے نشیب و فراز چھپ جائیں، اور جن چیزوں کو پوشیدہ رکھنا چاہیے وہ چیزیں کھل کر کے سامنے نہ آئیں۔ بڑی بے غیرتی کی بات ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اگر اتنا تنگ لباس پہنتے ہیں کہ جس سے جن اعضاء کو چھپانا چاہیے وہ کھل کر اور نمایاں ہو کر سامنے آ جاتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا رب کاسیات عاریات، بہت سے ایسے عورتیں ہوتی ہیں جو کپڑا پہنے ہونے کے باوجود بھی ننگوں کے برابر ہے یا ننگے جیسی ہیں، اس لیے کہ جو لباس کا مقصود ہے وہ حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ لہذا لباس ساتر ہونا چاہیے اور اپنے سطر کو ہمیشہ چھپا کر رکھنا چاہیے، اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ مرد کا جو سطر ہے وہ گھٹنوں کے نیچے سے لے کر کے ناف کے اوپر تک کا حصہ یہ سطر میں شامل ہے، جو بہرحال ہر صورت میں اس کا چھپا ہونا چاہیے۔ آج اگر ہم غور کریں اپنے لباس کے اوپر تو عام طور کے اندر ہم اگر یہ چیزیں دیکھیں تو آج مختصر اور شارٹ کپڑے پہننے کا رواج چل رہا ہے، پینٹ اتنی تنگ پہنی جاتی ہے کہ جو اوپری حصے میں چڑھتی ہی نہیں ہے، ٹی شرٹ اتنا مختصر ہوتا ہے کہ اگر جھکتے ہیں نماز کی حالت میں رکوع اور سجدے میں جاتے ہیں تو وہ کھنچ کر کے اور اس کے بعد میں پیچھے کا حصہ جو ہوتا ہے وہ نمایاں طور پر نظر آنے لگتا ہے۔ تو آپ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ نماز کی حالت میں اگر سطر ایک رکن کے برابر کھل جاتا ہے تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی، اس سے نماز ہوگی ہی نہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایسا لباس جو ہماری نماز کی فساد کا سبب بنتا ہو، ایسے لباس کو نہ ہم نماز کی حالت میں پہنیں اور نہ نماز کے علاوہ کی حالت میں پہنیں۔ اور اسی طریقے سے عورتوں کا لباس، عورتوں کا سطر وہ حالات کے حساب سے مختلف ہے۔ عورت کے لیے بھی یہ حکم ہے، اس آیت کے بعد والی آیت کے اندر تفصیل سے اللہ رب العالمین نے عورت کے تعلق سے بیان فرمایا کہ ان کو کن لوگوں سے پردہ کرنا ہے اور کتنا پردہ کرنا ہے۔ تو عورت کا جو سطر ہے وہ یاد رکھیے کہ چہرہ، دونوں ہاتھ گٹوں تک اور ٹخنوں سے نیچے کا حصہ یہ سطر میں شامل نہیں ہے، اس کے علاوہ میں جتنا حصہ ہے وہ سب سطر میں شامل ہے، لہذا ہمیشہ اس کو چھپا کر رکھنا چاہیے۔ بال سطر میں شامل ہیں، پنڈلی کا حصہ سطر میں شامل ہے، اور بازوؤں کا حصہ سطر میں شامل ہے، یعنی اگر نماز کی حالت میں یہ کھل جاتا ہے تو پھر ایسی صورت میں نماز فاسد ہو جائے گی، نماز نہیں ہوگی۔ لہذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم لباس اپنا اچھا رکھیں اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اور حیا ہمارے دل کے اندر ہونی چاہیے، ہماری نگاہوں کے اندر ہونی چاہیے۔ رمضان المبارک کا مہینہ گزر رہا ہے، ہم اور آپ اس سے گزر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ روزہ صرف کھانے پینے سے رک جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ لایانی باتوں کو چھوڑ دینے کا نام ہے۔ روزے کی حالت میں اپنی نگاہ کی بھی حفاظت کی جانی چاہیے، اپنے کانوں کی بھی حفاظت کی جانی چاہیے، اپنے ذہن و دماغ اور خیالات کی حفاظت کی جانی چاہیے، اپنے خواہشات نفسانی کی حفاظت کی جانی چاہیے۔ یہ تمام چیزوں کا تعلق حیا سے ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی شخص ان اوصاف کو اختیار نہیں کرتا ہے تو فرمایا اللہ کو ایسا بھوکے رہنے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا ہے کہ آدمی صبح سے شام تک بغیر کھائے پیے بھوک اور پیاس کی مشقت کو برداشت کرے، اس سے اللہ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہے، کیونکہ جو روزے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ انسان کے دل کے اندر تقوی پیدا ہو، پرہیزگاری پیدا ہو، نگاہوں کے اندر جھکاؤ پیدا ہو،
دل کے اندر نرمی پیدا ہو، شرم و حیا اخلاق کے اندر ہو، دل کے اندر ہو، دماغ کے اندر ہو، جب ان اوصاف کے ساتھ ہم رمضان کا روزہ رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے دلوں کے اندر نرمی پیدا ہوگی اور ہم حیا اور پاک دامنی کا جو صحیح تصور ہے وہ پیش کر سکیں گے۔ آج اگر دیکھا جائے تو سماج میں بے حیائی اور عریانیت یہ اتنا کھلم کھلا یہ چیز پیدا ہو رہی ہے کہ اگر دیکھا جائے تو ایسی صورت میں کہ اگر کسی کو سمجھایا نہیں جا سکتا، کسی کو بتایا نہیں جا سکتا ہے، لیکن بڑے بے غیرت ہیں وہ لوگ، وہ مرد حضرات کہ جن گھروں سے عورتیں بے پردہ ہو کر نکلتی ہیں، ان مردوں کی غیرت کیسے گوارا کرتی ہے کہ ان کی بہن، ان کی بیوی، ان کی بیٹی بغیر پردے کی حالت میں گھروں سے باہر نکل کر جاتی ہے۔ لہذا اپنے گھروں کے ماحول کو اسلامی رنگ میں رنگنا چاہیے۔ پردہ اسلام کا ایک جز ہے، اس کے بغیر انسان کے ایمان کا تصور ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی شروع میں حدیث پیش کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الایمان بضع وسبعون شعبۃ والحیاء شعبۃ من الایمان، یعنی ایمان کے بہت سے حصے ہیں، ان میں سے ایک حصہ حیا بھی ہے، شرم ہے۔ اگر یہ چیز انسان کے اندر نہیں رہی تو پھر اس کے ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس کے اندر جو اور دیگر اخلاق کی چیزیں پیدا ہونی چاہیے چیزیں پیدا نہیں ہو سکتی ہیں۔ لہذا ہم تمام حالتوں میں حیا کے ساتھ رہیں، پاک دامنی کے ساتھ رہیں اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں اور اپنے خیالات کی حفاظت کریں۔ خیالات کے اندر بہت سی چیزیں، غلط چیزیں آتی رہتی ہیں، اور یہ چیزیں جب پیدا ہوتی ہیں انسان کے ذہن کے اندر، جب وہ رچ اور بس جاتی ہیں تو پھر انسان کا برائیوں کی طرف ذہن بھٹکتا ہے، نیک کاموں میں، اچھے اعمال میں اس کا من ہی نہیں لگتا ہے۔ لہذا اپنے خیالات کو پاک رکھنا بہت ضروری ہے، اور جن کے سامنے اللہ رب العالمین نے اپنی شرمگاہوں کو کھولنے کی اجازت دی ہے، ان کے علاوہ میں کسی جگہ پر بھی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی جائے، اپنے ستر کی حفاظت کی جائے، یہی اسلام کا حصہ ہے اور یہی اسلام کی تعلیمات ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کو اختیار کریں گے تو واقعی میں اللہ رب العالمین ہمارے زندگیوں کے اندر تبدیلی پیدا کرے گا، اس لیے کہ ہماری زندگی کا دار و مدار وہ اللہ رب العالمین کی احکام کو مان لینا ہے، اور اسی میں ہماری بھی بھلائی ہے اور آپ سب کی بھلائی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو حیا اور پاک دامنی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے دلوں کے اندر شرم و حیا کو پیدا فرمائے اور اسلامی تعلیمات پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔